ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کشیدگی سے متعلق اب تک کی آنے والی خبروں سے یقیناً آپ لوگ آگاہ ہوں گے۔ البتہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ فلسطینی اکثریت پسندوں نے غزہ کی پٹی سے ملحقہ اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیسے کیا، جبکہ اسرائیل سب سے مضبوط آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام رکھنے کے دعوے کرتا ہے، اس حملے کو روکنے میں ناکام کیوں رہا؟ ناظرین، اس سلسلے میں یقیناً اس وقت لاتعداد مباحثے اور ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی بھی اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن فی الحال جو بظاہر نظر آنے والی صورتحال ہے، اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حماس کے اس طوفان الاقصی آپریشن کی وسعت اور چونکا دینے والی برق رفتاری نے اسرائیلی دفاعی نظام کو بری طرح ناکام کر دیا ہے، جو ایسے حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال اتنی اچانک اور غیر یقینی تھی کہ ابھی تک اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیل اور فلسطین میں اس وقت بھی دو طرفہ حملے جاری ہیں اور صورتحال کی سنگینی اور ہولناکی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، جس میں سب سے اہم سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ حماس کا اسرائیل پر زمین، فضا اور آبی راستے سے ناقابل یقین حد تک برق رفتار حملہ کیسے ممکن ہوا اور آئرن ڈوم کی ناکامی کی وجہ کیا بنی؟ ناظرین، اکثریت پسندوں اور عام شہریوں کی جانب سے جاری کردہ کئی ویڈیو کے تجزیے سے سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ حماس نے غزہ سے اب تک کے سب سے مربوط حملے کی ابتدا کیسے کی۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو بہت سے لوگ شاید سو رہے تھے۔ ناظرین، سنیچر یہودیوں کے لیے سبت کا دن تھا، جس کا مطلب ہے کہ بہت سے اسرائیلی اپنے گھروں میں دوستوں سے ملاقاتوں یا پھر عبادت گاہوں میں وقت گزارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن اچانک صبح سویرے راکٹوں کی برسات نے ایک ایسے حملے کے آغاز کا عندیہ دیا جو وسعت اور منصوبہ بندی کے حساب سے بے حد غیر معمولی تھا۔ ناظرین، برسوں سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر رکھا تھا، لیکن سنیچر کے روز حماس کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں یہ رکاوٹیں عبور کر لی گئیں۔ صبح تقریباً 6:30 بجے کا وقت تھا جب راکٹوں کی برسات شروع ہوئی۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے والی تنظیم حماس کے کمانڈوز اکثر راکٹوں کے استعمال جیسی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں۔ حماس کے ان راکٹوں کے خلاف اسرائیل کا جدید ترین آئرن ڈوم نامی دفاعی میزائل نظام عموماً مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن سنیچر کی صبح انتہائی مختصر وقت میں داغے گئے ہزاروں راکٹوں نے اس نظام کو بھی غیر مؤثر کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل کے آئرن ڈوم کو کرۂ ارض پر سب سے مؤثر فضائی دفاعی نظام میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اسے خاص طور پر غزہ اور جنوبی لبنان سے مختصر فاصلے کے خطرات کا جواب دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور 2011 میں اس کے آپریشنل ہونے کے بعد سے اس نے ہزاروں راکٹوں کو روکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے ہتھیاروں کے سب سے اہم ہتھیاروں میں سے ایک ہے، اور اس نے گزشتہ دہائی میں مختلف تنازعات میں بے شمار شہریوں کی جانیں بچائیں۔ ناظرین، اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا تھا کہ آئرن ڈوم انتہائی مؤثر ہے، جس کا ثبوت مئی میں اسلامی جہاد کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ سالوں کے دوران اس نظام کی کامیابی کی شرح تھی، جو کہ 95.چند% تھی۔ ناظرین، آئرن ڈوم کو پہلی بار 2007 میں باقاعدہ مرطوب کیے جانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2008 اور 2009 میں ٹیسٹ کے بعد پہلی آئرن ڈوم بیٹریاں 2011 میں لگائی گئیں۔ اس کے بعد سے اس نظام کو کئی بار اپ گریڈ کیا جا چکا ہے، تاہم اس بار آئرن ڈوم پر بھروسہ اسرائیلی افواج کو بے حد مہنگا پڑا ہے۔ ناظرین، اس حملے کی منصوبہ بندی مہینوں سے جاری تھی۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ داغے گئے، جبکہ اسرائیل کے مطابق داغے راکٹوں کی تعداد حماس کی جانب سے بتائی گئی تعداد سے نصف تھی۔ غزہ کی پٹی سے 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک الارم بجنے شروع ہوئے، اور جلد مغربی بیت المقدس اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں میزائل گرے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹوں کی اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے کی رکاوٹیں عبور کرنا تھی۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج اور آبادکاروں کو 2005 میں غزہ سے نکال لیا تھا،
لیکن اب تک غزہ کی فضائی سرحدوں اور ساحلوں پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے۔ ناظرین، غزہ کی پٹی کے گرد کہیں کنکریٹ سے بنی دیوار ہے تو کہیں کانٹے دار باڑ۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ ایسے ہی حملوں کی روک تھام کے لیے کیمرہ نیٹ ورک اور سینسرز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ناظرین، چند ہی گھنٹوں میں اس رکاوٹ کو مختلف مقامات پر پار کر لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ڈیفنس سسٹم، کیمرہ نیٹ ورک اور سینسرز کے باوجود حماس نے ان تمام رکاوٹوں کو کیسے عبور کر لیا؟ ناظرین، حماس کے چند جنگجوؤں نے تو اس رکاوٹ کو مکمل طور پر بائی پاس کیا، جس میں فضائی گلائیڈرز بھی شامل تھے۔ جاری کردہ فوٹیج میں کم از کم 7 ایسے فضائی گلائیڈرز اسرائیل میں دیکھے گئے۔ ایک اور تصویر میں 5 موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح جنگجو خاردار رکاوٹ کے ایک حصے سے گزرتے ہیں جسے کاٹا جا چکا ہے۔ ایک اور حصے پر ایک بلڈوزر کی مدد سے خاردار رکاوٹ کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہاں درجنوں مسلح افراد موجود تھے، جن میں سے چند تقسیم کرنے والی رکاوٹوں کو عبور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کریم شالوم سے تقریباً 43 کلومیٹر دور غزہ کے شمال میں حماس کی جانب سے ایریز کے مقام پر خاردار رکاوٹ کو پار کرنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں سے جاری ہونے والی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ کنکریٹ کے بیریئر پر دھماکہ ہوتا ہے۔ غزہ کی پٹی پر 7 سرکاری کراسنگ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 6 اسرائیل اور 1 مصر کے کنٹرول میں ہیں۔ تاہم چند گھنٹوں کے اندر حماس نے پوری سرحد سے اسرائیلی علاقوں میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ ناظرین، حماس کے جنگجو غزہ سے نکل کر ہر سمت پھیل گئے۔ اسرائیلی حکام سے حاصل شدہ معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 27 مقامات پر حملہ آور ہوئے اور بظاہر انہیں حکم تھا کہ وہ دیکھتے ہی گولی چلا دیں۔ ناظرین، حماس کے جنگجو سب سے دور جس مقام پر پہنچے وہ غزہ کے مشرق میں 22 کلومیٹر دور اوفاکم کا قصبہ تھا۔ ناظرین، صدی دور میں جنگجو ایک ٹرک میں قصبے سے گزرے جو غزہ کے مشرق میں 3 کلومیٹر دور ہے۔ تقریباً 1 درجن مسلح جنگجو اشکلون کی خالی سڑکوں پر دیکھے گئے، جو عریز کے شمال میں واقع ہیں۔ جنوبی اسرائیل کے متعدد مقامات پر ایسے ہی مناظر دیکھے گئے۔ ناظرین، اسرائیلی حکام نے عام شہریوں کو گھروں میں چھپ کر رہنے کی تنقید کی۔ ناظرین، ریم کے قریب ایک صحرا میں ایک موسیقی فیسٹیول ہو رہا تھا جس میں بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے تھے۔ ایک عینی شاہد نے میڈیا کو بتایا کہ مسلح جنگجو ہتھیاروں سے بھری ایک وین میں گھوم رہے تھے اور ابتدائی فائرنگ کے بعد 3 گھنٹے تک مزید اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے تلاش کرتے رہے۔ ان معلومات سے یہ تصدیق کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا اور انہیں غزہ لے جایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب فوجی اہلکار اور عام شہری اغوا کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا کہ شہری آبادیوں کو اچانک ہونے والے راکٹ حملوں میں جانی نقصان سے بچایا جا سکے، لیکن اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے پر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق حماس نے ایک بڑے پیمانے پر باقاعدہ فول پروف منصوبہ بندی کر کے حملہ کیا، جس کی وجہ سے اسرائیلی افواج کا دفاعی نظام ابتدائی چند گھنٹوں کے لیے بری طرح ناکام ہو گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے بیروئی قصبے سے سامنے آنے والی فوٹیج میں ظاہر ہوتا ہے کہ حماس کے کئی حملہ آور جنگجو 4 عام شہریوں کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ اس کے علاوہ متعدد ویڈیوز آن لائن دیکھی گئی ہیں جن میں چند اسرائیلی غزہ کے پرہجوم گلیوں میں گھمائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی آبادیوں کے ساتھ ساتھ حماس نے 2 فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ان میں سے ایک زخم اور دوسری ریم میں موجود فوجی اڈے تھے۔ ریم سے سامنے آنے والی فوٹیج میں کئی جلی ہوئی گاڑیاں اس اڈے کے قریب سڑک پر نظر آتی ہیں۔ ناظرین، یہ واضح نہیں ہے کہ یہاں ہونے والی لڑائی میں کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، حماس کے سوشل میڈیا چینلز پر کئی بار ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی تصاویر شائع کی گئی ہیں، مگر یہاں پر جو حملہ ہوا اس کی کوئی تفصیلات میڈیا پر نہیں لائی گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ فی امان اللہ۔